زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پر انعام و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ بڑی تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے، ایک عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ جنت۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ۔ صبر کا معنی ہے رکنا۔ اس مہینے میں انسان رکتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے رکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے جسم کے غلط استعمال سے رکتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اطاعت پر صبر، دوسرے ہے معصیت سے صبر، اور تیسرے ہے ناگواریوں پر صبر۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرنا ہے، جی چاہے نہ چاہے اس حکم کو پورا کرنا، اس پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، جی چاہ رہا ہے غلط دیکھنے کو، غلط بولنے کو، غلط سننے کو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکا، یہ صبر ہے۔ اور ناگواری پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، صدمہ پہنچا، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس پر اپنے آپ کو روک لیا، اس کا کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کیا، یہ صبر ہے۔ تو یہ اس مہینے میں اس کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے، ٹریننگ۔ آنکھ سے وہ دیکھیں گے جو دیکھنا اللہ کو پسند، کان سے وہ سنیں گے جو سننا اللہ کو پسند، زبان سے وہ بولیں گے جو بولنا اللہ کو پسند۔ اپنی مرضی چھوڑنی ہے، اپنی مرضی چھوڑنی ہے، اللہ کی مرضی پر آنا ہے، اس کی ٹریننگ ہے۔ من چاہی کو چھوڑنا، رب چاہی کو پورا کرنا۔ ایک مہینہ جب ایسا کریں گے تو پورا سال اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے گا، پھر پورا سال اللہ کی من چاہی پر گزرے گا۔ اور جب ہر رمضان ایسا گزرا تو پھر ہر سال ایسا گزرے گا، تو پوری زندگی اللہ کی فرما برداری والی، اللہ کی چاہت والی ہوگی۔ اور جب اللہ کی چاہت والی پوری زندگی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان کی طرح، زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ عید کا چاند دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ جب زندگی ایسی اللہ کی فرما برداری والی گزر گئی، اپنی چاہتے قربان اور رب کی چاہت کو پورا کرنے میں گزری، تو جس دن موت آئے گی وہ سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ ہوگا۔ ایسے خوشی ہو رہی ہوگی جیسے عید کا چاند دیکھ کر خوشی ہوگی۔ تو اللہ پاک کی منشا کو پورا کرنا، حرام سے بھی بچنا، اور اس مہینے میں تو حلال سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ حلال کمائی کا کھانا ہے، حلال کمائی سے تیار ہوا ہے، خون پسینے کی کمائی سے تیار ہوا ہے، لیکن حلال سے بھی روک دیا، کھانا پینا بند، حلال سے بھی روکا جا رہا ہے۔ مشق ہے کہ جب حلال کے اندر اللہ پاک کی مرضی پر چلیں گے تو حرام کے اندر اللہ کی مرضی پر چلنا اور آسان ہوگا۔ جب حلال کے اندر بریک ہے تو حرام پر بریک لگانا تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ماننے کی مشق ہے۔ لقمہ ہاتھ میں ہے، کھانا پینا بند، چھوڑ دیا لقمہ،
गिलास पानी का हाथ में है, खाना पीना बंद, सारी का वक्त खत्म हो गया, छोड़ दिया। अब हलाल को छोड़ रहे, तो जब अल्लाह पाक के हुक्म पर हलाल छोड़ देता है बंदा, तो हराम छोड़ना भी आसान हो जाता है। मानने की मश्क है। क्या है? मानने की, अपनी चाहत को कुर्बान करने की मश्क है। मानने की मश्क। हम लोग 11वीं 12वीं जमात में एक ट्रेनिंग हमें कराई जाती थी, एनसीसी की ट्रेनिंग, नेशनल कैडेट कोर्स। अब तो वो सिलसिला खत्म हो गया, सन 2000 के बाद से मेरा ख्याल है बंद हो गया। तो हमारे जमाने में ये थी। तो जो वक्त होता था उसका आधा वक्त, यानी अगर वो 5-6 घंटे रोजाना उसका वक्त था ट्रेनिंग का, तो उसमें से आधा वक्त सिर्फ हमें परेड कराते थे। चलो, जल्दी चलो, रुक जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो। हम सोचते थे आधा दिन तो इस काम में लगा दिया, सिखा रहे हैं, हमें जंगी तरबियत दे रहे हैं, सामने दुश्मन आ गया तो हमें क्या कहा जाएगा? दाएं फिरो, बाएं फिरो, सलूट करो। भाई इसका दुश्मन से क्या ताल्लुक? आप हमें असलहा चलाना सिखाओ, हमें दुश्मन के दाव पेच से निपटना सिखाओ। सारा दिन लेफ्ट राइट हो रही है। तबीयत पर यह बात तबीयत में पैदा होती थी। तो एक दिन पूछ लिया हमने, कहा जी ये जो है 2.5 घंटे ये आप हमें ऐसे ही बस चला रहे हैं, रुक जाओ, फिर चल पड़ो, फिर रुक जाओ, अब दाएं फिरो, बाएं फिरो, पीछे मुड़ो, ये क्या? तो हमने पूछा कि इसका क्या ताल्लुक है? तो हमें जवाब दिया गया कि इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। ये इसलिए कराया जा रहा है तुम्हें कि तुम्हारे अंदर मानना आ जाए। इशारों पर चलो, जब तुम्हें कहा जाए रुक जाओ तो रुक जाओ, जब तुम्हें कहा जाए चलो तो चल पड़ो, जब तुम्हें कहा जाए दाएं फिरो तो दाएं फिर जाओ, जब तुम्हें कहा जाए बाएं फिरो बाएं फिर जाओ। उस वक्त जुमे के दिन की छुट्टी होती थी, तो जुमे के दिन अपनी वर्दी को हम धुलवाते थे, इस्त्री कराते थे। हफ्ते को जब हम ट्रेनिंग के लिए पहुंचते तो हमें वहां करालिंग कराई जाती, मट्टी के मैदान में करालिंग और रूलिंग, जमीन में लोटनियां लगाओ भाई। हम कहते भाई ये क्या बात है, हमारी सारी वर्दी आज हम धुलवा के आए हैं, सारी वर्दी आपने खराब कर दी। तो बड़ा तबीयत पर बोझ होता था। कहने लगे कि ये तुम्हें ट्रेनिंग देनी है कि मैदान जंग में तुम्हें कैसे इस तरीके से भी चलना है, करालिंग भी करनी है, रूलिंग भी करनी है, दुश्मन की चालों से बचना है। तो फिर हमने कहा कि अगर ये करानी है ट्रेनिंग तो जुमेरात को करा लो। आज वर्दी धुलवा के आए हैं, इस्त्री करा के आए हैं, आज ही हमें जमीन में लोटनियां लगाने का हुक्म दिया जा रहा, तो जुमेरात को करा लो। कहने लगे नहीं, मकसद है तुम्हें मानना आ जाए, हमने तुमसे मनवाना है। जुमेरात को तुम्हारी तबीयत पर वो बोझ नहीं होगा जो आज के दिन बोझ है कि आज वर्दी धुली धुलाई इस्त्री करी कराई है, आज तुम्हारी तबीयत पर बोझ है, इसलिए हमने तुम्हारी चाहत तोड़नी है कि जी मेरी कोई मर्जी नहीं, मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूं, जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर साहब कहेंगे वैसे करूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। अब वो कैसे पाबंद करते हैं फौज में, पुलिस में, कि जितनी भी इनकी मशकें होती हैं, तरबियत होती है, बहुत सारी नागवारियों के खिलाफ फैसले किए जाते हैं और मानना पड़ता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने रमजान का महीना दिया है, ये एक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का महीना है, ये मश्क है, ये तरबियत का महीना है कि इस महीने के अंदर अपने आप को ऐसा बना लो, आंखों से वो देखना है जो हमें पसंद है, अपनी चाहत को कुर्बान करना है,
کان سے وہ سننا ہے جو ہمیں پسند ہے، زبان سے وہ بولنا ہے جو ہمیں پسند ہے، اور دل و دماغ سے وہ سوچنا ہے جو ہمیں پسند ہے۔ اپنی مرضی چھوڑنی ہے۔ ہم کہیں گے حرام چھوڑ دو، حرام بھی چھوڑنا ہے، ہم کہیں گے حلال چھوڑ دو، حلال بھی چھوڑنا ہے۔ تو بندہ بندگی کرنے والا بن جائے۔ اس مہینے میں ٹریننگ ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو، اپنے 6 فٹ کے جسم کو اللہ کی فرما برداری میں ڈھال دیا تو پورا سال اللہ کی فرما برداری والا گزرے گا۔ فرمایا کہ جس کا رمضان گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اس کا سارا سال گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اور سارا سال گناہوں سے محفوظ رہ گیا تو پھر ساری زندگی بھی گناہوں سے حفاظت ہو جائے۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا ہے، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا ہے، رب کی چاہت کو پورا کرنا۔ دوسرے فرمایا شہر المواسات، کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کس چیز کا مہینہ ہے؟ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ اپنے خادم، اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے خادموں کو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ہماری خدمت کون کر رہا؟ ہماری مستورات کر رہی، ان کے ساتھ غمخواری، ان کے ساتھ غمخواری۔ سحری میں گھر والوں کی آنکھ دیر سے کھلی، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، ہماری آنکھ دیر سے کھلتی ہے، ان کی بھی دیر سے کھل گئی، تب ان پر ناراض نہیں ہونا۔ سحری تیار کرنے میں دیر ہو گئی تو ان پر واویلا غصہ نہیں کرنا۔ افطاری میں اونچ نیچ ہو گئی تو وہ بھی انسان ہے، کیا ہے؟ ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا بھائی؟ غمخواری کرنی۔ ہماری طرف سے فرمائشوں کی فہرستیں تیار ہے، سحری میں یہ تیار کرو، افطاری میں ہمارے لیے یہ بناؤ، وہ بیچارے لگے ہوئے، اور ہماری ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو پھر ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان کے بوجھ کو ہلکا کریں، ان کے ساتھ آسانی کریں۔ کیا کریں بھائی؟ آسانی کریں۔ ایک شخص گھر آیا، بھوک لگی ہوئی، بیوی سے کہا کھانا تیار کر کے لاؤ۔ بیوی کھانا تیار کر کے لائی، کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نمک تیز ہو گیا۔ اب جیسے ہی پہلا لقمہ منہ میں ڈالا، اتنا نمک تیز، بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک کر دی، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، انسان ہے، انسانوں سے اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہن سہن کرو۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ تو اب غصہ تو بڑا آیا، لیکن غصہ پی گیا، چپ کر کے کھانا جتنا کھانا تھا کھا لی۔ کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے مجھ سے فرمایا کیا لے کے آیا؟ تو میرے پاس اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا کہ اب میری پکڑ، میری ہلاکت یقینی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، تیرا ایک عمل ہمیں بڑا پسند آیا۔ ایک دن ہماری بندی نے تیرے لیے کھانا تیار کیا تھا اور اس کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، تمہیں بڑا غصہ آیا تھا، تم غصہ اس پر نکال سکتے تھے، لیکن تم نے اس پر غصہ نہیں نکالا۔
تم نے میری بندی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا. ہمیں تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس پر تمہاری بخشش کر دی. گھر والوں کے ساتھ بھی غمخواری کریں، وہ بھی انسان ہیں. ساری افطاری میں ان کے ساتھ معاملت کریں. کوئی اونچ نیچ ہو جائے اسے درگزر کریں. صبر کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس کام کرنے والے ملازمین ہیں، جن دکانوں پر، جن کی فیکٹری میں، جن کے کارخانے میں، جن کی آڑت پر، اور جتنے ملازمین ہیں، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کیا کریں؟ اچھا سلوک کریں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہلکا کر دے اپنے خادم اور غلام کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ سے آگ سے آزادی عنایت فرمائے. تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیں. پہلے جتنی مشقت لے رہے، جتنا کام لے رہے، اس سے کم لیں. وسعت ہے، گنجائش ہے، اپنے ملازم بڑھا لیں تاکہ کام ایک کے بجائے 2 میں تقسیم ہو جائے. ان کے معاون بن جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ماتحتوں سے بھی سوال کیا جائے گا، اور جن کے ماتحت ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے گا. اگر ملازم اور خادم اپنے مالک کے ساتھ خیر خواہی کرے، جائز کاموں میں اس کی اطاعت کرے، اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پورا کرے، اللہ کا حق بھی ادا کرے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اس خادم کے لیے، اس ملازم کے لیے دوہرا اجر ہے. کیا ہے بھائی؟ دوہرا. اور مالک کو بھی حکم ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے، آخری وصیت جو امت کو فرما گئے وہ نماز کا خیال رکھنے کی اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کا خیال رکھنے کی. ماتحتوں کا حق ہے، فرمایا ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو. ان پر ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالو جو وہ کر نہ سکیں، اور اگر اتنا بوجھ ڈالو پھر ان کے ساتھ معاملت کرو. ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو اس رمضان کے مہینے میں غمخواری، اپنے ماتحتوں کے ساتھ غمخواری، اپنے گھر والوں کے ساتھ غمخواری. فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم رحم کرنے والے بنے، نرمی اختیار کریں. یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے، اس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے. تو صبر کا مہینہ ہے، صبر کریں. کسی کی طرف سے کوئی ناگواری پہنچے تو اس ناگواری پر رد عمل کا اظہار نہ کریں، صبر کریں. کیا سکھایا گیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے تو اسے کہہ دو کہ بھائی روزہ ہے، میرا روزہ ہے. اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اپنے آپ کو سمجھا لو کہ اچھا تمہارا روزہ ہے، تمہارا روزہ. صبر کی مشق ہے اس مہینے میں، غمخواری کی مشق ہے. صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اس مہینے کو ایسے گزاریں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، غمخواری کا مہینہ ہے، ہم غمخواری کریں. اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں کہ ان کو سوال کرنے کی نوبت نہ آئے. ایک حکم مالدار کے لیے ہے، ایک حکم غریب کے لیے ہے. غریب کے لیے حکم یہ ہے اپنی ضرورت کو چھپائے، اپنی ضرورت کو چھپائے. حدیث میں آیا کہ جس آدمی پر فاقہ آئے اور وہ اپنے فاقے کو لوگوں سے چھپائے، اللہ کے ذمے ہے
اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا بندوبست کرنا ہے۔ فاقہ آ گیا تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ خود بھی خودکشی کر لے، بچوں کو بھی لے کے خودکشی کر لے، دین سے دوری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور فاقے نہیں آئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، کسی صحابی نے تنگی کی وجہ سے خودکشی کی نہیں کی۔ جس پر تنگی آئے اپنے فقر و فاقہ کو چھپائے، اللہ کے ذمے ہے، اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کرے۔ غریب کے لیے، ضرورت مند کے لیے حکم ہے اپنی حاجت چھپائے، کسی کو پتہ نہ چلے، بس یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اور مالدار کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تلاش کرے کہاں ہے ضرورت مند۔ فرمایا نعم الامیر علی باب الفقیر بئس الفقیر علی باب الامیر۔ بہترین مالدار وہ ہے جو فقیر کے، غریب کے دروازے پر چل کے جا رہا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ یہ بہترین مالدار ہے کہ خود جا رہا ہے۔ اور فرمایا بدترین فقیر وہ ہے جو مالدار کے دروازے پر چل کے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ غریب کے اندر خودداری ہونی چاہیے، وہ اپنی ضرورت کو چھپائے، اپنے رب کی رضا میں راضی رہے۔ مجھے رب نے جیسا بنایا ہے میں اس پر راضی ہوں، یہ رب کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہماری تقسیم ہے، ہم نے بعض لوگوں کی روزی زیادہ بنائی، بعض کی تھوڑی بنائی ہے، یہ ہماری تقسیم ہے۔ کیوں ہم نے ایسا کیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، آزمانے کے لیے ہم نے حال بھیجا ہے، کسی پر مالداری کا حال، کسی پر غربت کا حال۔ تو غریب کے لیے حکم ہے اپنی ضرورت کو چھپائے، مالدار سے چھپے، اس سے بچے، خودداری کا اظہار کرے۔ خاص طور پہ جس کو اللہ نے صحت دی ہے، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، قوت دی ہے، 1 دن کی جس کے پاس روزی موجود ہے، اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے، بدن کی صحت ہے، میں کماؤں گا، کھاؤں گا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت۔ ہم بہت بگڑ گئے، یہ مفت کی چیزوں نے، مفت کے آٹے تقسیم ہو رہے، مفت کے راشن تقسیم ہو رہے، مفت کی چیزیں تقسیم ہو رہی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مفت کے منٹ مل رہے، مفت کے SMS مل رہے، ہر چیز مفت مفت مفت۔ ہمارا مزاج بہت خراب ہو گیا۔ مزاج دین کیا ہے؟ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، مال کے اندر جو میری ذمہ داریاں ہیں اس کو میں پورا کروں۔ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ اللہ نے اس کو دنیا دے دی، مجھے آخرت دے دی۔ قیامت کے دن کوئی غریب اس کی تمنا نہیں کرے گا کہ کاش میں دنیا میں مالدار ہوتا، اور ہر مالدار اس کی تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں اللہ مجھے بقدر ضرورت دے دیتا۔ کہ غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، ہمیں اس حال میں خوش رہنا، ہمیں اس حال میں خوش رہنا، جو اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر ہمیں اللہ نے تنگدستی میں رکھا ہے، ہم اپنی حاجت کو چھپائیں گے، کسی کے دروازے پر جانے کے بجائے اللہ کے دروازے پر آئیں گے، اللہ سے کہیں گے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزی آسمانوں میں ہے۔ روزی کہاں ہے؟ آسمان۔ فرمایا رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر سے کھلا ہوا ہے، جو عرش سے بالکل ملا ہوا۔ روزی آسمانوں سے اترتی ہے۔ کسی مالدار کے سامنے جا کر اپنی حاجت کا اظہار کریں گے، اس کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ دل میں ڈالے گا تو وہ اعانت کرے گا، مدد کرے گا، اللہ نہیں ڈالے گا تو نہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں تنگدستی کے حال میں رکھا ہے، ہم اس پر بھی اللہ سے راضی رہیں اور اس میں اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ اور اللہ نے ہمیں تونگری کی حالت میں رکھا ہے، مالداری اور فراخی کی حالت میں رکھا ہے، ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے اندر جو اللہ پاک کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، ہم اس حکم کو پورا کرنے والے۔ تو یہ مزاج دین ہے
کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، مجھے اپنے رب سے لینا ہے، اور ہماری نیت اور سوچ کیا ہو کہ ہم دینے والے بنیں، ہم دینے والے بنیں۔ کسی مالدار کو خرچ کرتے ہوئے دیکھے، ہمارے دل میں اس کا رشک ہو کہ اللہ تو مجھے دے، میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا، میں اس سے بڑھ کر خرچ کروں گا۔ نیت کی، اجر و ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ نیت کی کہ اے اللہ کاش یہ اتنا ریت کا میدان، یہ آٹا ہوتا، میں تیری مخلوق میں تقسیم کر دیتا، تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اتنا آٹا تقسیم کرنے کا لکھ دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہم اس کی نیت کریں کہ اللہ کی اطاعت پر جمیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں گے، ہر ناگواری پر صبر کریں گے، اور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق جو ہم سے ہو سکے گا ہم لوگوں کے ساتھ غمخواری کریں گے۔